پروفیسر آج پھر ان کے اعزاز میں حضرت رنجور اکبر آبادی پرنٹر، ایڈیٹر، پبلشر اور پروف ریڈر سہ ماہی نیا افق نے ایک اسرانہ دیا تھا، جس دن سے پروفیسر قاضی عبدالقدوس ایم اے بی ٹی گولڈ میڈلسٹ مرزا سے روایت ہے کہ یہ طلائی تمغہ مڈل میں انہیں بلا ناغہ حاضری پر ملا تھا۔ یونیورسٹی کی ملازمت سے مستعفی ہونے کے بعد بینک آف چاکسو لمیٹڈ میں بحیثیت ڈائریکٹ پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ دھانس دیے گئے تھے۔ ان کے اعزاز میں اس طرح کے اسرانے، استقبالیے اور عشائیے روزمرہ دفتری زندگی کا جزو بلکہ جزو بدن بن گئے تھے۔ گھر پر اکلے حلال تو صرف دوران علالت ہی زہر مار فرماتے تھے، ورنہ دونوں وقت اعزازیہ کھاتے تھے۔ بینک کی ملازمت پروفیسر موصوف کے لیے ایک عجیب تجربہ ثابت ہوئی، جس کی قیمت بہر طور وہ مہینے کی 30 تاریخ کو وصول کر لیتے تھے۔ معاف کیجئے، ہم اس خاکے میں ان کو پروفیسر ہی کہیں گے۔ بقول مرزا آدمی ایک دفعہ پروفیسر ہو جائے تو وہ عمر بھر پروفیسر ہی کہلاتا ہے، خواہ بعد میں سمجھداری کی باتیں ہی کیوں نہ کرنے لگے۔ درس اور تدریس تو ایک حیلہ شرعی تھا، ورنہ بقول مولانا محمد حسین آزاد پروفیسر کا پیشہ توکل تھا اور بے دماغی سے اسے رونق دیتے تھے۔ وہ کسی کے دبیل نہیں تھے، دبنگ اور دلیر آدمی تھے، اور خطرے سے ڈرنا یا بچنا تو کجا، بسا اوقات سانپ کو رسی سمجھ کر گتھ مرتے تھے۔ ان کی جرت اب شجاعت سے گزر کر تہور اور تہور سے گزر کر حماقت کی ماورائی حدوں میں داخل ہو چکی تھی۔ کوئی شخص ان سے ملازمت، بحث یا برج میں سبقت لے جائے تو اس کے پورے صوبے سے نفرت ہو جاتی تھی۔ برے صغیر پاک و ہند کا کوئی صوبہ بچا ہوگا جس سے ان کی ذاتی عداوت نہ ہو، بلکہ اب تو چھوٹی چھوٹی تحصیلیں آنکھیں دکھانے لگی تھیں۔ وائس چانسلر کو بھری میٹنگ میں شٹ اپ کہنے کے بعد 2-3 مہینے کی رخصت لے کر گھر بیٹھ گئے اور احتجاجاً اخبار تک پڑھنا ترک کر دیا کہ اس میں گاہے بگاہے وائس چانسلر کی تصویر چھپ جاتی تھی۔ یوں بھی انہوں نے زندگی بھر زبان کے علاوہ کسی دوسرے عضو کو تکلیف نہیں دی تھی، لیکن اب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بلا کی چستی دکھاتے تھے۔ وہ اس وقت جب دن بھر آرام کرسی پر اونگتے رہنے کے بعد وہ شام کو 8 بجے سونے کے لیے بڑی پھرتی سے جست لگا کر پلنگ پر چڑھتے تھے۔ اپنے پیشے سے تنگ آ چکے تھے اور کہتے تھے، تمہارا خیال آ جاتا ہے، ورنہ اکثر جی چاہتا ہے کہ گھر کو آگ لگا کر کسی غیر آباد جزیرے میں ایک لوٹا، ڈور، فروٹ سالٹ اور دیوان غالب لے کر چلا جاؤں۔ عالم بیزاری میں ایک دن پاک بوہیمین کافی ہاؤس میں نتنوں کی چمنی سے کنگ سٹارک سگریٹ کا دھواں خارج کرنے کے بعد کرسی پر اکڑوں بیٹھ گئے اور مٹھی بھینچ کر کہنے لگے، اگر میں اس ملک کا پرائم منسٹر ہوتا تو ہم نے پوچھا، تو یونیورسٹی میں نوکری نہیں کرتا۔ انہوں نے مٹھی کھول دی۔ وہ پرائم منسٹر ضرور ہونا چاہتے تھے، لیکن جس مقدار میں وہ ذہنی سکون اور فرصت چاہتے تھے وہ ہمارے ہاں صرف پرائمری اسکول کے ماسٹر کا حصہ ہے۔ فراغت وقت کتابے کا جہاں اتنا عمل دخل ہو تو آپ خود قیاس فرما سکتے ہیں کہ معلمی کا پیشہ چھڑوانے میں ہمیں کیسے کیسے سبز باغ دکھانے پڑے ہوں گے، لیکن اس کار ثواب میں ہمیں زیادہ جھوٹ نہیں بولنا پڑا، اس لیے کہ علم و ادب سے بیزار کرنے میں علماء جامعہ نے ایسا مؤثر کردار ادا کیا کہ پروفیسر کا دل اپنے کسب سے کھٹا ہو گیا۔ دوران رخصت خبر آئی کہ یونیورسٹی نے ان کے ایک جونیئر کو 1857 میں دلی کے سودا بیچنے والوں کی آوازوں پر ریسرچ کرنے 7 سمندر پار لندن بھیجا ہے۔ پروفیسر صاحب نے اسی وقت ہمارے بیٹے کی 4 لائن والی کاپی پر استعفیٰ لکھ کر بیئرنگ پوسٹ کر دیا اور اپنا ناتمام تھیسس چاکسو خرد کا دبستان شاعری
جس کا موضوع ان شعراء کا کلام تھا جن کی ولادت کہیں اور ہونے کے بجائے چاکسو خرد میں ہو گئی تھی، پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس تھیسس کے 15 سال تک ادھورا رہنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بعض ایسے شعراء جن پر وہ تبصرہ کرنا چاہتے تھے، ان کے انتقال میں ابھی خاصی دیر معلوم ہوتی تھی۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب پروفیسر اپنی بوسیدہ ڈگری جلا ہی نہیں چکے تھے، بلکہ اس کی راکھ سے اپنے تن پر بھبود رمائے مورکھوں کے من کی آنکھیں کھولتے پھرتے تھے۔ کلاس روم سے بینک تک پہنچنے میں پروفیسر کو کس صراط مستقیم سے گزرنا پڑا، یہ ان کا دل جانتا ہے یا ہم اس کا ذکر نامناسب موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ بینک میں افسری سے ان کے کندھوں کا پروفیسرانہ خم تو دور نہ ہوا، مگر اور بہت سی خوشگوار تبدیلیاں، کچھ از خود کچھ اوروں کے کہنے سے، ان کی شخصیت میں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ اب تک ان کی شخصیت سیلف میڈ یعنی خود ساختہ تھی، یعنی اس میں انہوں نے دھوبی، ڈاکٹر، درزی اور نائی کو اصلاح کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ پروفیسر کے ابتدائی ایام میں جب لڑکے بالکل لڑکوں ہی کی سی حرکتیں کرنے لگے تو ہم سب نے صلاح دی کہ لب و لہجے میں ڈپٹ اور شخصیت میں روب داب پیدا کرو۔ دوسرے ہی دن انہوں نے جوتوں میں 1.25 انچ موٹا تلا لگوا لیا اور اونچی باڑ کی ٹوپی پہننی شروع کر دی، جس سے قد تو خیر کیا بڑھتا، البتہ خود ہی اتنی بلند ہو گئی کہ ہم نے انہیں بادشاہی مسجد کے دروازے سے بھی جھک کر نکلتے دیکھا۔ رائی زور خودی سے پربت بن چکی تھی، کردار بھی ان کا اپنا نہیں رہا تھا، شاہین کی خصلت اختیار کر لی تھی، یعنی بار بار اپنے موضوع اور مخاطب پر جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا۔ جھوٹ کیوں بولیں، ہم نے کبھی شاہین نہیں دیکھا، اللہ جانے اس کے مونچھیں ہوتی ہیں یا نہیں، بہرحال انہوں نے رکھ لی تھی، جو برابر تاؤ دیتے دیتے کارک کھولنے کے سکرو جیسی ہو گئی تھی۔ دائیں مونچھ ہمیشہ سفید رہتی تھی، اس لیے کہ بلیک بورڈ پر سفید چاک سے لکھتے لکھتے اسی چٹکی سے بل دیتے رہتے تھے، اور یہ عادت اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ حالانکہ بینک میں تقرر کا خط ملتے ہی مونچھ کا صفایا کر دیا، لیکن بے چین چٹکی سے مہینوں اس جگہ کو تاؤ دیتے رہے جہاں کبھی مونچھ ہوا کرتی تھی۔ ان تبدیلیوں کا یہ اثر ہوا کہ لڑکوں نے ان کے لیکچر کی فاش غلطیوں پر ہنسنا چھوڑ دیا، اب ان کے حلیے پر ٹھٹے لگاتے تھے۔ تقرر کے 3 مہینے بعد بینک نے پروفیسر کو تعلقات عامہ اور ایڈورٹائزنگ کی تربیت کے 6 ہفتے کے کورس پر پیرس بھیجنے کے احکام صادر کیے، اور یہ بھی پیشکش کی کہ اگر آپ اپنی بیگم کو ہمراہ لے جائیں تو ہمیں عین مسرت ہوگی۔ دونوں کے فرسٹ کلاس ٹکٹ اور ہوٹل کے جملہ اخراجات بینک کے ذمے ہوں گے۔ خط ملتے ہی دماغ میں شہنائیاں بجنے لگیں۔ کراچی کی ان تمام خواتین کی جن کے جملہ حقوق ہنوز غیر محفوظ تھے، ایک مکمل فہرست ہم سے بنوائی، اور پھر پسر گئے کہ ان میں سے کسی ایک سے 2 بول پڑھوا دو تاکہ ٹکٹ بیکار نہ جائے اور ہنی مون مفت پڑے۔ اگر مرزا نے ایک ہی فقرے سے ان کے ذہن کی ساری گرہیں نہ کھول دی ہوتی تو خدا جانے کب تک ہماری جان کو آئے رہتے۔ فرمایا، بیوی کو پیرس ڈھو کر لے جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایوریسٹ سر کرنے نکلے اور تھرموس میں گھر سے برف کی ڈلی رکھ کے لے جائے۔ پیرس، جسے اب وہ پیار میں پیری کہتے تھے، سے لوٹنے کو تو لوٹ آئے، لیکن دماغ وہاں کے قہوہ خانوں اور دل قہبہ خانوں میں چھوڑ آئے۔ جسد خاکی کو پاکستان میں گھسیٹے پھر رہے تھے، سامنے نا دہندہ کے بہی کھاتے کھلے پڑے ہیں، مگر آنکھوں میں وہی کتابی چہرے پھر رہے ہیں کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ایک ایک سے پوچھتے تھے کہ پاکستان میں انقلاب فرانس کب آئے گا،
اس انقلاب کی پذیرائی کے لیے وہ اپنی پتلون کی کریز اس طرح کی دھار جیسی بنائے رکھتے تھے۔ پرانی وضع کی غرارے نما پتلونوں کے پائنچے ان کی ہمشیرہ نے گاؤ تکیوں پر بطور غلاف چڑھا دیے اور ان کی اونچی باڑ کی ٹوپی سے ایک خوبصورت ٹی ٹکوزی بنائی جسے اٹھاتے ہی ان کا سر یاد آتا تھا۔ پہلے اپنے والد ماجد کو بھی خط لکھتے تو آخر میں تابعدار پروفیسر قاضی عبدالقدوس MABT گولڈ میڈلسٹ لکھ کر گولڈ میڈلسٹ کے نیچے احتیاطاً خط کھینچ دیا کرتے تھے کہ بندہ بشر ہے، مبادا نظر چوک جائے۔ لیکن اب کاغذ پر کلیجہ نکال کر رکھ دینے کی بجائے بینکروں کے طرز پر دستخط کی جگہ ایک جلیبی سی بنا دیا کرتے تھے جس کی نقل کم از کم کاغذ پر کوئی حلوائی بھی نہیں کر سکتا۔ کالر میں دھوبی سے خاص طور پر کلف لگواتے، خود بھی انگریزی تلفظ میں خوب کلف لگانے لگے تھے۔ دلدر دور ہوتے ہی وقت کی پابندی بھی تکلیف دہ حد تک کرنے لگے۔ جب سے اندھیرے میں وقت بتانے والی قیمتی گھڑی خرید کر لائے تھے انہیں دن سے سخت الجھن ہونے لگی تھی۔ فرشی نشست کے بچپن سے عادی تھے، گو ترک تو نہیں کی لیکن اب گاؤ تکیے کا سہارا لے کر نہیں بیٹھتے تھے، اسے گود میں لے کر بیٹھتے تھے۔ مختصر یہ کہ پرسنالٹی نکل آئی تھی۔ بیل گاڑی میں جٹ لڑاکا ہوائی جہاز کا انجن لگ گیا تھا۔ مدیر سیماہی نیا افق جنہوں نے یہ اسرانہ ترتیب دیا تھا شعر کا عجب مذاق رکھتے ہیں۔ شعر کو غلط پڑھ کر اور غلط سمجھ کر بھی اس قدر لطف اندوز ہوتے ہیں کہ اچھے صحیح سمجھنے والے بغلے جھانکتے رہ جاتے ہیں۔ روزمرہ بات چیت میں بھی خود کو راقم الحروف کہتے ہیں۔ جیسے ہی ہم ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر نئے افق کے دفتر میں داخل ہوئے، مدیر موصوف نے ہمارے سلام کے جواب میں 2-3 دفعہ اپنا ہاتھ بگلے کی گردن کی طرح موڑ موڑ کر ہمیں دکھایا، جسے ہم نے بدتمیزی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ مگر جو ہی ہمارا سر چھت سے ٹکرایا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ رنجور صاحب نے ہاتھ کا بگلا بنا کر جو ہمیں چڑھایا تھا تو وہ دراصل سر گھٹنوں میں دے کر چلنے کا اشارہ تھا، کیونکہ دفتر کی چھت بمشکل 5 فٹ اونچی ہوگی۔ وہ تو خدا بھلا کرے مرزا کا، اگر وہ ہماری گردن میں لٹک کر فی الفور ہمیں دوہرا نہ کر دیتے تو ہمارا کاسہ سر اوپر چلتے ہوئے پنکھے سے کب کا بڑی صفائی سے ترش کر ان کے قدموں میں جا گرا ہوتا، اور ہم تو کیا ہمارے بیمے کی رقم تک خرد برد ہو چکی ہوتی۔ سر اتارنے کے علاوہ پنکھے کا ضمنی مصرف بقول شخص سے گرم ہوا کو سارے کمرے میں بحصہ مساوی پھیلانا تھا تاکہ کوئی حصہ محروم نہ رہ جائے۔ مدیر سیماہی نیا افق نے اپنا بایاں ہاتھ مصافحے کے لیے پیش کیا۔ ہم نے بھی اخلاقاً اپنا بایاں نکالا تو چاروں طرف سے کھیکی کھیکی کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے جھینپ کر جھٹ اسے دائیں جیب میں ٹھونسنے کی کوشش کی، پھر یاد نہیں کون سی جیب میں سے اپنا دایاں ہاتھ کھینچ کر نکالا اور اسے ان کے بائیں سے ملوانے کی کوشش کی۔ کھیکی کھیکی کی آوازیں اور تیز ہو گئیں۔ تڑپ کر انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دونوں ہاتھوں سے ہماری دائیں کلائی مڑوڑ کے ہتھیلی کا رخ اپنی جانب کیا، پھر ہماری ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی سے 2-3 دفعہ خلوص سے رگڑا، جسے ہم ان حالات میں مصافحہ کہہ دیں تو مبالغہ نہ سمجھا جائے۔ دراصل بھول ہماری ہی تھی، اس لیے کہ ہر شخص جانتا تھا کہ رنجور صاحب 2 سال سے بائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ 12 سال وہ بائیں ہاتھ میں ایک سوٹ کیس لٹکائے پھرتے تھے جسے از راہ انکسار بریف کیس کہتے تھے۔ اس میں 12 سال کے سارے کرتوت یعنی تمام خاص نمبر اور بیگم کے ہاتھ کی بنائی ہوئی گلوریاں بند رہتی تھیں۔ دونوں میں ایک دوسرے کی بو باس اس طرح رچ بس گئی تھی کہ مشتہرین کو طوائف نمبر کھول کر دکھاتے تو محسوس ہوتا گویا پاندان کھل گیا، اور کبھی ورق نقرہ میں لپٹی لکھنوی قوام اور سستی خوشبوؤں کے بھپکے مارتی گلوری کھلا دیتے
تو لگتا کہ طوائف کی پاپ پیتی بلکہ خود اسی کو چبا رہے ہیں۔ بریف کیس اٹھائے پھرنے سے ان کا بایاں کندھا مستقلاً جھک گیا تھا، اور یہ زنبیل ہاتھ میں نہ ہو تو بھی ان کا بایاں ہاتھ گھٹنے کو چھوتا تھا۔ جب انہیں دنیائے ادب میں لیننگ ٹاور آف پیسا کے لقب سے یاد کیا جانے لگا تو شروع بہت اتراتے پھرے۔ پھر ایک دن مرزا نے تخلیے میں سمجھایا کہ اشارہ تمہارے سیاسی جھکاؤ کی طرف نہیں ہے، تو چونک پڑے۔ اچھا یہ بات ہے؟ کندھوں کی 12 سال پرانی کان نکالنے کے لیے مرزا نے یہ ورزش تجویز کی کہ آئندہ 12 سال تک دوسرے ہاتھ سے اٹھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے بریف کیس دائیں ہاتھ میں منتقل کر لیا اور بائیں ہاتھ سے مصافحے کی عادت ڈالی۔ گلوری بھی اب بائیں کی بجائے دائیں کلے میں رکھنے لگے تھے۔ یہ اسی زمانے کا ذکر ہے۔ متذکرہ مصافحہ ہو چکا تو پروفیسر نے ہمارا تعارف کروایا کہ آپ سے ملیے، آپ ہمارے ساتھ 5ویں جماعت میں دینیات کے پرچے میں نقل کر کے فیل ہوئے تھے۔ اس وقت 2 چھتی کے نیچے 10-12 آدمی بیٹھے ہوں گے، حالانکہ کرسیاں 2 ہی نظر آ رہی تھیں۔ ایک کی ٹانگ شرابی جیسی تھی، اس پر میزبان یعنی مدیر نیا افق لڑکھڑا رہے تھے۔ دوسری کی پشت اور پایوں کا گھٹا ہوا حصہ 6-6 انچ کاٹ دیا گیا تھا۔ اس پیڑھی پر مہمان خصوصی کنڈلی مارے بیٹھے تھے۔ ان کی تھوڑی میز پر اس طرح دھری تھی جیسے میلوں اور قصباتی نمائشوں کے جادوگھر میں مداری کے جمہورے کا کٹا ہوا سر رکھا ہوتا ہے۔ سامنے نیا افق کی ناقابل فروخت کاپیوں کے بنڈل دیوار کے ساتھ بڑے قرینے سے چنے ہوئے تھے۔ ان پر رسالے کے قلمی معاونین بٹھائے گئے تھے۔ یہ نہیں کہ میزبان کو اپنے عزیز مہمانوں کی بے آرامی کا احساس نہ تھا۔ ہر آنے والے کی آؤ بھگت وہ اس طرح کرتے کہ جھپاک سے اپنے نیچے سے روئی کی گدی نکال کر اسے پیش کرتے اور جی آپ، نہیں آپ، ارے صاحب کیوں کانٹوں میں گھسیٹتے ہیں کی پرتکلف تکرار کے بعد اسے واپس اپنی کرسی پر ڈھک دیتے کہ مؤخر الذکر میں ایک سوراخ تھا جس میں سے 2 فٹ بال بغیر رگڑ کھائے گزر سکتے تھے۔ دروازے کے بائیں جانب 3 زنگیائے کنستروں پر دفتر کا سائن بورڈ رکھ کر بجتا ہوا صوفہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ نشست نقادوں کے لیے مخصوص تھی۔ ہمیں ناقابل اشاعت فحش افسانوں کے ایک پلندے پر بٹھایا گیا جن کی گرمی بھی ابھی ٹھیک سے نہیں نکلی تھی۔ ملحقہ کمرے سے ہر عمر کے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دفتر کی دیواریں دیکھ کر خیال ہوتا تھا کہ یہاں سلیٹ کا رواج نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد انہی میں کا ایک بچہ المونیم کا جگ لے کر آیا اور مشروب مشرق یعنی خالص پانی کا دور چلا۔ پانی واقعی شفاف تھا، اتنا شفاف کہ گلاس کا گندا پیندا صاف نظر آ رہا تھا۔ ذرا دیر میں سب چھک گئے تو پان پیش کیے گئے، جنہیں اس دفعہ اس لیے گلوری کہنے میں تامل ہے کہ وہ اتنے ننھے منھے تھے کہ اس میں چھالیہ کے دانے سما نہیں سکتے تھے، لہٰذا چھالیاں الگ سے پیش کی گئی۔ ہاں تمباکو وافر مقدار میں تھا، جس کا جتنا جی چاہے کھا لے۔ ان تکلفات کے بعد جلسے کی کارروائی شروع ہوئی۔ 4 نامور نقادوں نے پروفیسر قاضی عبدالقدوس MABT گولڈ میڈلسٹ کے مضمون موازنہ TS ایلیٹ اور شیخ امام بخش ناسخ پر مقالے پڑھے۔ یوں تو یہ مضمون پروفیسر موصوف نے 25 سال پہلے اپنے زمانہ طالب علمی میں سپرد قلم کیا تھا، مگر نقادوں نے اس پر بالکل نئے زاویوں سے روشنی ڈالی تھی۔ آخر میں مرزا عبدالودود بیگ نے خطبہ اختتامیہ پڑھ کر حق دوستی ادا کیا۔ انہوں نے بینک آف چاسکو ادبی انعام کی ایک انقلابی تجویز بھی پیش کی۔ تجویز یہ تھی کہ کچھ قلم کے دھنی ایسے ہیں جو اگر لکھنے سے باز آ جائیں تو اردو پر بڑا احسان ہوگا۔ بینک آف چاسکو پرائز
انہی محسنوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس بات کی پوری چھان بین کرنے کے بعد کہ کس مصنف نے سال بھر واقعی کچھ نہیں لکھا ہے، جج سالانہ پھسلاوے کا اعلان کریں گے۔ انعام یافتہ مصنف اگر پرورش لوح و قلم سے سیدھی طرح باز آ جائے تو لائف پینشن کا حقدار ہوگا، جو بشرط نیک چلنی اس کو ماہ بعد ماہ ملتی رہے گی۔ اگر بر وقت موت واقع ہو جائے تو بیوہ کے لیے معقول وظیفہ بھی مقرر کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ تمام غیر مطبوعہ تخلیقات جو مرحوم چوری چھپے کرتے رہے ان کے ساتھ ہی دفن کر دی جائیں۔ اس پر ہم نے زور زور سے تالیاں اور پاس والا کنستر بجایا، اور اللہ جانے کب تک بجاتے رہتے اگر مرزا یکا یک یہ اعلان نہ کر دیتے کہ اس انعام کا پہلا مستحق سارے پاکستان میں ہم یعنی راقم السطور سے زیادہ کوئی نہیں۔ ہماری یہ درگت ہفتے میں 4-5 دفعہ ضرور بنتی تھی، اس لیے کہ ہفتے میں 4-5 دفعہ پروفیسر کے اعزاز میں کہیں نہ کہیں استقبالیہ ہوتا تھا، جہاں پہلی صف میں تالیاں بجاتے ہوئے فوٹو کھنچوانے کے فرائض ہمارے ذمے ہوتے تھے۔ مرزا کہتے تھے کہ بڑے لوگوں کی تقریر کے بعد تمہاری تالی بالکل الگ سنائی دیتی ہے۔ دفتر میں اپنی مصروفیت کے بارے میں دن بھر باتیں کر کے پروفیسر خود کو بری طرح تھکا لیتے تھے۔ ایک عمر نیکی اور ناکامی کی زندگی بسر کرنے کے بعد اب وہ جہاں نظر آتے گوٹے کے ہار پہنے افتتاحی فیتے کاٹتے نظر آتے۔ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ ان تمام تر ضیافتوں کا خرچ پروفیسر خود اٹھاتے ہیں۔ صرف ایک استقبالیہ کا بار انہوں نے نہیں اٹھایا، اس کا مفصل حال ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ 7-8 مہینے تک تو ان کے تقرر کی خوشی میں دعوتیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد غالباً اس خوشی میں کہ وہ ابھی تک برخاست نہیں ہوئے تھے۔ ہو یہ رہا تھا کہ سستے اور فلمی رسالے بینک کے اشتہار کی گھات میں رہتے اور موقع پاتے ہی نپا تلا وار کر جاتے، یعنی پروفیسر کا موازنہ ٹی ایس ایلیٹ اور شیخ امام بخش ناسخ، جس میں انہوں نے ممولے کو شہباز سے لڑایا تھا، من و عن چھاپ دیتے۔ پروفیسر غریب اب موازنے کو جتنا دبانا اور چھپانا چاہتے، رسالے اسے اتنا ہی اچھالتے، گویا مصنف کو اسی کی تحریر سے بلیک میل کر رہے تھے۔ پروفیسر کو شہر کے ایک ایک بک سٹال سے ایسے شماروں کی تمام کاپیاں بینک کے خرچے پر خرید کر جلانا پڑتی تاکہ لوگ موازنہ نہ پڑھ پائیں۔ اب وہ اپنے گڑھے مردے کو اکھڑوا کر روح پھنکواتے عاجز آ چکے تھے۔ مجبوراً موازنے کی جگہ بینک آف چاکسو کے بارے میں اشتہار بک کر کے ایڈیٹر کے منہ پر 1 سال کے لیے طلائی قفل لگا دیتے۔ پروفیسر کو ان کے ماضی کے ملبے سے کھینچ کر نکالنے کا صحرا مرزا کے سر ہے۔ ان کی ذہنی آباد کاری میں جو دشواریاں پیش آئیں ان کا احاطہ اس مختصر سے مضمون میں کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ پروفیسر کو نیک و بد کی تمیز ضرور تھی، اور اگر قوت باصرہ فرانس کی شیمپین سے متاثر نہ ہو تو سیاہ و سفید میں بھی امتیاز کر سکتے تھے، بشرطے کہ ان رنگوں کا تعلق نسوانی جلد سے ہو۔ مگر چھوٹے بڑے بیوپاری کی پہچان؟ یہ سوال انہیں ہمیشہ نصاب سے باہر معلوم ہوتا تھا۔ کسی کا بینک بیلنس ماتھے پر لکھا ہوتا نہیں۔ چنانچہ 1-2 مہینے تک یہ رویہ رہا کہ اگر کوئی شخص میلا مسلح کرتا پاجامہ پہنے، انگوٹھے اور کلمے کی انگلی سے باچھوں کی پیک پہنچتا، بغیر کارڈ بھیجے کمرے میں منہ اٹھائے چلا آتا تو اسے دھکے دے کر تو نہ نکالتے، مگر اس طرح پیش آتے کہ اس زحمت کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ غلط اردو بولنے والوں کو چائے تک کے لیے نہ روکتے، لیکن جب پہلی ہی بورڈ میٹنگ میں انہی میں کے 4 اشخاص کو ڈائریکٹروں کی طرح سرخ مخملی کرسیوں پر متمکن دیکھا
جن سے اپنے کمرے میں انہوں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا تاکہ بعد میں رگڑ رگڑ کر نہ دھونا پڑے، تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور 4 ہندسے والی تنخواہ خطرے میں نظر آنے لگی۔ پھر تو دل میں ایسا ہول بیٹھا، تو سڑک پر کوئی بھی میلے کچیلے کپڑوں میں نظر آ جاتا تو فوراً سلام کر لیتے تھے۔ پروفیسر کی بوکھلاہٹ سے ان کی عظیم ذمہ داریوں کا اندازہ ہوتا تھا، اور ان عظیم صلاحیتوں کا بھی جن کے بغیر وہ بخوبی گزارا کر رہے تھے۔ حواس مختل، زبان کھچڑی، لب و لہجہ اکھڑا اکھڑا، اور بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ غور تو فرمائیے، ابھی تو ملتان کے سوداگر چرم و پشم کے ساتھ اس پر شرط بدھی جا رہی ہے کہ حاجیوں کے پہلے جہاز کی واپسی پر تیزابی سونے کا بہاؤ کتنا گرے گا، اور اب فینی ہل کے دوران خون کو تیز کرنے والے اقتباسات پڑھ کر میز کی دراز سے نکل کر سنائے جانے لگے۔ 5 منٹ پہلے ایک اشتہار کے طلبگار سے ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی کہ اس نے منہ بھر کر یوں کہہ دیا تھا کہ آپ ہر پھر کے اندھوں ہی کو ریوڑی بانٹتے ہیں، اور اب یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ پانی کے دریاؤں سے اس زمانے میں قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا کا نام لوگوں کی زبان پر اس قدر چڑھا ہوا تھا کہ جب بھی اصلی دریا کا ذکر ہوتا تو پروفیسر موصوف ابہام سے بچنے کے لیے پانی کا دریا کہتے تھے، اور اب یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ پانی کے دریاؤں سے جو نقصان مشرقی پاکستان میں ہوا ہے، اس سے بینکوں کی شرح سود اور اردو ربائی پر کیا اثر پڑے گا۔ ایک دفعہ ریسیور یہ کہہ کر رکھ دیا کہ ذرا 1 منٹ توقف فرمائیے، میں ہانگ کانگ ڈالر کا بھاؤ ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ دوسرے فون پر یک بارگی اپنا گیئر بدل کر کہنے لگے، واہ واہ، کیا پھڑکتا ہوا مصرع نکالا ہے، ذرا 5 منٹ بعد دوسرا بھی مرحمت فرمائیے گا۔ مگر مصرع ثانی والی گھنٹی 5 منٹ کے بجائے 2 منٹ بعد ہی بجنے لگی۔ ہیلو ہیلو، واللہ کیا تیور ہیں، بالکل مومن کا سا انداز ہے۔ آئیں، کیا کہا، مومن ہی کا شعر ہے؟ لا حول ولا قوت، میں تو سمجھا آپ کا ہے، مگر مومن کی بھی کیا بات ہے، کبھی کبھی ظالم آپ ہی کے انداز میں شعر کہہ جاتا ہے۔ کاروباری دنیا میں بالعموم شعر و شاعری کی گنجائش نہیں ہوتی، مگر پروفیسر نے نکال لی تھی۔ مہینوں تک یہ حال رہا کہ ہر 2 جملوں بعد ایک شعر جھاڑ دیتے تھے، اور یہ جملے بھی دراصل شعر ہی کی تمہید یا تعریف میں ہوتے تھے، ورنہ اگر انہیں چھوٹ دے دی جاتی تو بینکاری کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے پر 2 ٹوک فیصلہ دیوان حافظ سے نکال کر سکتے تھے۔ مرزا ایک دفعہ ان سے ملنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فارمیکا کی ہلال نما میز کے گرد کے خوش گلو اور خوش خوراک شعراء اشیاء خوردنی کے ساتھ انصاف فرما رہے ہیں اور بینک میں دن دہاڑے مشاعرہ لوٹ رہے ہیں۔ ٹیلی فون کا ریسیور اتار کر شاعر کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ مشاعرے کی کارروائی صبغے تک ریلے کی جا سکے۔ جو 4 میل دور صدر میں اپنی کتابوں کی دکان میں 1.5 گھنٹے سے بائیں ہاتھ میں فون لیے بیٹھے ہیں اور دائیں ہاتھ سے اس وقت گاہکوں کو کتابیں خریدنے سے منع کر رہے ہیں، شاعر کو کبھی کبھی ریسیور کان سے لگا کر صبغے کی داد سنوا دی جاتی ہے اور وہ اٹھ اٹھ کر لکھنوی انداز سے فون کو آداب بجا لاتا ہے۔ مرزا غریب تو کسی کام سے گئے تھے، لیکن دروازے کی درز میں سے جھانک کر یہ نقشہ دیکھا تو سرکاری کام کو ان کی تفریح میں حارج پا کر الٹے پاؤں لوٹ آئے۔ شعر و شاعری سے مرزا کی طبع ناموزوں یوں بھی ابا کرتی ہے، اور مشاعروں سے تو وہ کوسوں دور بھاگتے ہیں، خصوصاً بڑے مشاعروں سے۔ کہتے ہیں، صاحب جو شعر بیک وقت 5-6 ہزار آدمیوں کی سمجھ میں آ جائے وہ شعر ہو ہی نہیں سکتا، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ کھوٹ نکلے گا۔
مرزا نے جب دیکھا کہ پروفیسر کو نثر میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں بڑی دشواری ہونے لگی ہے تو سمجھانے بیٹھ گئے، پروفیسر، یہ ساہوکار وہ سنسار ہے کہ صحیح اردو سے گجراتی سیٹ بے حد روب کھاتا ہے مگر سودا بگڑ جاتا ہے۔ کسی نے مجھے بتایا کہ 2 سیٹ مختلف اوقات میں تمہارے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے آئے، لیکن ایک میمن کو تو تمہاری سیکٹری نے گھسنے نہیں دیا اور دوسرے چنیوٹی بیپاری نے جو رقم جمع کرانے آیا تھا تمہیں دیکھ کر فوراً ارادہ بدل دیا اور اپنی جمع جتھا ٹوپی میں چھپا کر کہنے لگا کہ میں تو دراصل اوور ڈرافٹ لینے آیا تھا۔ کمال یہ ہے کہ تم نے واقعی اسے اوور ڈرافٹ دلوا دیا، جس سے اس نے اسی وقت دوسرے بینک میں جا کر اکاؤنٹ کھول دیا اور یوں اہل درد کو پنساریوں نے لوٹ لیا۔ مرزا انہیں شعر سنانے سے باز رکھ سکتے تھے، لیکن شعر سننے پر کیسے پابندی لگائی جا سکتی تھی؟ پروفیسر سامنے بیٹھے ہوئے شاعر کا مصرع اٹھانے سے انکار کر سکتے تھے، لیکن ان کا منہ کیسے بند کرتے جو فرصت گفتگو غنیمت جان کر فون پر ہی خون تھوکنے لگتے تھے۔ ایک دن پروفیسر بری طرح بوکھلائے ہوئے تھے کیونکہ آدھ گھنٹے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس تھا جس میں بینک کا پبلسٹی بجٹ برائے توثیق و گالی گلوچ پیش ہونے والا تھا۔ ان کی صورت ایسی ہو رہی تھی جیسے اشتہاروں میں ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو ہارلکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میز پر کاغذات کا انبار لگا ہوا تھا، کمرے کے باہر لال بتی روشن تھی، جس کا یہ مطلب تھا کہ آج وہ واحد تباہی آدمیوں یعنی اپنے خاص دوستوں سے ملاقات نہیں کریں گے۔ اتنے میں سفید ٹیلی فون کی بیٹھی بیٹھی آواز والی گھنٹی بجی اور دوسرے سرے سے گودام کیپر کی اسامی کے ایک امیدوار حضرت مدہوش مادھوپوری نے اپنے تخلص جیسے ترنم میں اپنی نو تصنیف مسدس سنانی شروع کی۔ ہر چند کے یہ توڑ کا وقت تھا اور پروفیسر کو سگریٹ کی راکھ تک جھاڑنے کی فرصت نہ تھی، لیکن مسدس کے ابتدائی بند انہی کی مداح میں تھے اور اللہ غنی اس میں اس قدر غلو سے کام لیا گیا تھا کہ فون بند کرنے کو کسی طرح جی نہ چاہا۔ خدا جانے کب کا لیا دیا آڑے آ گیا کہ 20 منٹ بعد فون خود بخود خراب ہو گیا اور پروفیسر اپنی نیلی بورڈ ٹھیک کرتے ہوئے بورڈ روم کی طرف بھاگے۔ اجلاس 1 بجے ختم ہو گیا مگر فون شام تک خراب رہا۔ پروفیسر نے قصداً اسے ٹھیک نہیں کرایا، اس لیے کہ وہ اپنی سیکٹری کو یکسوئی کے ساتھ میٹنگ کی کارروائی لکھوانا چاہتے تھے۔ ٹیلی فون آپریٹر نے بھی فون ملانے بند کر دیے اور چند گھنٹے عافیت سے گزرے۔ وہ کارروائی لکھوا رہے تھے کہ سفید فون کی گھنٹی آپ ہی آپ بجنے لگی۔ وہ اچھل کر اپنی سیکٹری کی گود میں جا پڑے اور دیر تک وہیں بے سدھ پڑے رہے۔ اسی عالم میں اس کی چٹکی لے کر دیکھا کہ جاگ رہا ہوں یا خواب میں ہوں۔ جب اس نے پٹاخ سے گالی دی تو انہیں یقین آیا کہ خواب نہیں ہے۔ ریسیور اٹھا کے بولے، ہیلو قاضی عبد القدوس ہیئر، ہیلو ہیلو قاضی دس سائڈ۔ ادھر سے آواز آئی، جی بجا فرمایا، مگر میں مدہوش مادھوپوری عرض کر رہا ہوں۔ واللہ صبح 10 بجے سے آپ کا فون درست کرانے میں لگا ہوا ہوں۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے 10 جگہ شکایت نوٹ کروائی ہوگی۔ آخر جھک مار کر خود ٹیلی فون ایکسچینج کیا اور ایک ایک کی خبر لے ڈالی، جب کہیں جا کے 5 بجے آپ کی گھنٹی بجی ہے۔ جی تو عرض کیا ہے، اور وہ 6 بجے تک عرض کرتے رہے۔ کوئی دن خالی جاتا ہوگا کہ خفت و آشفتہ خاطری کی کوئی نئی صورت پیدا نہ ہو۔ ایک دن غالباً پیر کا دن تھا، جسے مرزا یوم سیاہ کہتے ہیں۔ اکثر پیش گوئی کرتے ہیں کہ دیکھ لینا قیامت پیر ہی کے دن آئے گی۔
ایک دن بینک میں اداس بیٹھے اپنے مخصوص انداز سے یعنی پیالی ہونٹوں سے لگاتے وقت چنگلیاں اٹھائے ہوئے فرینچ کافی پی رہے تھے۔ حسب عادت زور سے آنکھیں سکیڑ رکھی تھیں، حالانکہ اس وقت روئے تاباں کے گرد سگریٹ کے دھوئیں کا ہالہ نہیں تھا۔ کافی کے ہر گھونٹ کے بعد بائیں ہاتھ سے اس خیالی دھوئیں کو ہٹاتے جاتے تھے تاکہ مچ مچی آنکھوں میں نہ گھسنے پائے۔ اتنے میں رسالہ مینا بازار کی ایڈیٹر آ نکلی۔ پروفیسر نے کہا کہ آپ 25 سال سے بالکل ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ بہت خوش ہوئیں، حالانکہ پروفیسر کا دراصل مطلب یہ تھا کہ جیسی بدصورت آپ 25 سال پہلے تھیں ویسی ہی اب بھی ہیں۔ محترمہ نے مینا بازار کا تازہ شمارہ پیش کیا۔ پروفیسر سرورق پر کسی ایکٹریس کی بجائے اپنی تصویر دیکھ کر بھونچکے رہ گئے۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ تصویر بالکل ان سے ملتی تھی، بہتر نہ تھی۔ مینا بازار میں اشتہار نکلنا تھا کہ تمام زنانہ رسالوں نے یلغار کر دی، اور پروفیسر سوچتے ہی رہ گئے کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ، بچاؤں کدھر کی چوٹ۔ مدیر آنچل سے جو تاریخی مچیٹا ہوا، اس کے مکالمے پاک بوہیمین کافی ہاؤس کے بیروں تک کو ازبر ہیں۔ پروفیسر کو مدیر موصوف سے پہلی ہی نظر میں نفرت ہو گئی۔ وہ تو خیریت گزری، ورنہ پروفیسر کا سینہ اگر 34 انچ کی بجائے 43 انچ کا ہوتا تو پہلی ہی ملاقات میں ان کا لیتھو بنا ڈالتے۔ یہ رسالہ 35 سال سے انہی خواتین کی خدمت کیے جا رہا ہے جو اس وقت 35 سال کی تھیں جب رسالے کا پہلا شمارہ نکلا تھا۔ قصہ کہانی کی اوٹ میں یہی شریف بیویاں اپنی ہم عمر بیویوں کو مزید شریف رہنے کی تلقین کرتی رہتی تھیں۔ رسالہ ایسے اڑیاں افسانوں سے یکسر پاک تھا جن سے ہر شخص بقدر بدذوقی محظوظ ہو سکے۔ جنسی کہانیوں کی بجائے رسالے میں کنواریوں بالیوں کو پلنگ کی کوری چادر پر کروشیے سے خوش آمدید کاٹنے کی ترکیبیں سکھائی جاتی تھیں۔ ادبی مزاج اتنا بدل چکا تھا کہ جو شاعر 25 سال پہلے دنیا کو مایا کا جال سمجھتے تھے وہ اسے اب سرمایہ کا جال کہنے لگے تھے۔ لیکن آنچل کے لکھنے والے آج بھی عورتوں کو مستورات کہتے اور ماحول پر لاحول بھیجتے ہیں۔ نئی تراش کی چولی میں ان بزرگوں کو قرب قیامت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے مرزا عبد الودود بیگ تو الٹی تمنا کرتے ہیں کہ صاحب قرب قیامت کی یہی نشانیاں ہیں تو پھر جلدی سے سورج صبا نیزے پہ آ جائے کہ زندگانی کا کچھ بھروسہ نہیں، اور صاحب زندگانی گر رہی تو نوجوانی پھر کہاں۔ موصوف نے آتے ہی فرمائش کی کہ موازنہ کی ٹکر کی کوئی چیز آنچل کے لیے عطا ہو۔ پروفیسر نے ان کو مطلع کیا کہ عدیم الفرصتی کے سبب وہ گزشتہ 25 سال سے کچھ نہیں لکھ سکے۔ سلام روح ستائی کے بعد غرض خاص کا اظہار ہوا۔ اشتہار چاہیے۔ پروفیسر نے عذر کیا، سالانہ بجٹ ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا، چلیے کوئی مذائقہ نہیں، بینک کے رجسٹروں اور فارموں کا سالانہ آرڈر ہی آنچل پریس کو عنایت فرمائیے۔ پروفیسر نے جواب دیا، لیکن 7 لاکھ روپے کی اسٹیشنری آپ ایک ٹریڈل مشین پر 10 برس میں بھی نہیں چھاپ سکیں گے۔ ارشاد ہوا، تو پھر آپ بینک سے 50,000 کا کلین اوور ڈرافٹ ہی دلوا دیجئے۔ پروفیسر کے صبر کا مختصر سا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دفتری ضبط و احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فرمایا، آپ کے مطالبوں کی ترتیب بالکل الٹی ہے، بخدا بالکل الٹی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے آپ 50,000 قرض مانگتے، اس کے بعد اسٹیشنری کے آرڈر کی فرمائش کرتے، یہ بھی نہیں ملتا تو اشتہار مانگتے، پھر بھی میں انکار کرتا تو مضمون طلب کرتے، پھر میری ہمت نہیں ہوتی کہ انکار کرتا، شرما شرمی مضمون تو دے ہی دیتا۔ بولے، ارے صاحب یہی تو مجھے بھی اندیشہ تھا۔ بچوں کے رسالے ہمیشہ سے نگاہ التفات سے محروم تھے۔ آخر یہ کفر اس طرح ٹوٹا
کہ رسالہ بازیچہ اطفال نے ایک ضخیم اشتہار نمبر نکالنے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد یہ رسالہ بھی بینک کے اشتہارات سے نوازا جانے لگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اشتہار نمبر پر ریچھ گئے یا اس کی مدیرہ آنسا سمنتھا فرزوق کی تیغ ابرو سے برضا اور رغبت ڈھیر ہوئے۔ سفید شلوار، سفید قمیض، سفید دوپٹہ، سیدھی مانگ، ننگے ہاتھ، ننگے کان، ہمیں تو وہ کسی طرف سے ایسی نہیں لگتی تھی کہ آدمی کے پانچوں حواس پر ڈاکہ ڈال سکیں، یا پہلی ہی ملاقات میں پروفیسر کے قلعہ ایمان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ لیکن یاد رہے کہ پروفیسر کنوارے تھے، 40 سال کے تھے، اور حالیہ مردم شماری میں اپنا شمار مردوں میں کروا چکے تھے۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ہیرو نے آج تک کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جسے وہ ناپسند کر سکیں۔ کنارے کو ترسا ہوا مانجھی ہر اتھری کھاڑی میں لنگر ڈال دیتا ہے۔ آنسا سمنتھا نے آتے ہی مجدہ سنایا کہ انہوں نے موازنہ کو بچوں کے لیے آسان اردو میں منتقل کیا ہے۔ ہاں، عنوان میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، یعنی شیخ امام بخش ناسخ کی بجائے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کو بھیڑا دیا ہے۔ البتہ اشعار وہی رہنے دیے ہیں تاکہ مضمون کی اصل شان برقرار رہے۔ اب موصوفہ اس مقالے کے ساتھ مصنف سے انٹرویو کی رداد مع تازہ تصویر شائع کرنا چاہتی تھیں، اور اس سلسلے میں پروفیسر کو اپنے ہاں سنیچر کو چائے پر مدعو کرنے آئی تھیں۔ پروفیسر نے بطیرہ عذر کیا کہ سنیچر کی شام کو مجھے بہت کام ہے، 3 کاکٹیل پارٹیوں میں یکے بعد دیگرے شرکت کرنی ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ پہم انکار سے ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پروفیسر کو عورت کے آنسوؤں کی ذرا سہار نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عورت کی کسی چیز کی سہار نہیں۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ پروفیسر 3 کاکٹیل پارٹیاں لشتم پشتم بھگتا کر 7:30 بجے تک ان کے گھر پہنچ جائیں گے۔ پروفیسر کا اپنا بیان تھا کہ انہوں نے تینوں کاکٹیل پارٹیوں میں اپنے پروٹوکول فرائض کی انجام دہی میں اپنی طرف سے تو کوتاہی میں کوئی کمی نہیں کی۔ مرزا کے کندھے پر اپنا سارا بوجھ ڈالے وہ جم خانہ سے خم خانہ بقف اور جم خانہ بدوش سے آنسا سمنتھا کے ہاں چائے نوش فرمانے پہنچے تو 10 کا عمد ہوگا۔ جس وقت وہ اپنی 30 ساعت لمبی کیڈلک سے اترے ہیں تو مرزا کے بیان کے مطابق ان کا دایاں پاؤں اس جگہ پڑ رہا تھا جہاں بایاں پڑنا چاہیے، اور جن حروف کی آوازیں ہما شما کے منہ سے نکلتی ہیں وہ ان کی ناک سے بآسانی نکل رہی تھیں۔ گیلری سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو اپنی پیٹھ سے سہارا دینے کی کوشش بھی کی۔ پھر انٹرویو شروع ہوا اور ٹیپ ریکارڈر چلنے لگا۔ مس سمنتھا نے چند رسمی سوالات کے بعد پوچھا کہ آپ ابھی تک کنوارے ہیں، کس قسم کی بیوی اپنے لیے پسند کریں گے؟ پروفیسر نے جھومتے ہوئے فرمایا کہ مجھے روشن خیال بیوی بہت پسند ہے، بشرطے کہ وہ کسی دوسرے کی ہو۔ موصوفہ نے پلو منہ میں ٹھونستے ہوئے سن پیدائش پوچھا تو پروفیسر نے 2419 بتایا، اور وضاحتاً AD بعد مسیح بھی کہا تاکہ سننے والے کو مغالطہ نہ ہو۔ موصوفہ نے چندرا کر کہا، مگر آپ تو شکل سے صرف 40 سال کے لگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پروفیسر نے جواب دیا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں 40 سال ہی کا ہوں۔ پھر دوسری وجہ کی تشہیر اور تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ناول نگار جارج مور سے کسی صحافی نے دریافت کیا کہ آپ 80 سال کی عمر میں بھی سرخ و سفید دکھتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے شراب، سگریٹ اور سیکس کو قطعی طور پر ہاتھ نہیں لگایا تاوقتے کہ میں 11 سال کا نہ ہو گیا۔ ہمارے یک طرفہ بیان سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پروفیسر ترنگ میں اپنی ہی خوبیاں ذہن نشین کراتے رہے، ان کی نظر دوسروں پر بھی تھی۔ مثلاً انہوں نے موصوفہ کی توجہ ایک ایسی خوبی کی طرف مبذول کروائی جس سے وہ بالکل بے خبر معلوم ہوتی تھیں۔ آپ کی پسند کا سوال آیا تو پروفیسر نے موتیا، مصحفی، سنیچر کی شام، ہنری ملر، مہاوٹ،
دال بھرے گرم پراٹھے، ریشمی دلائی، نیگرو دوشیزہ کا ذکر کرتے کرتے، بھائی آپ کا دایاں کان سچ مچ بہت خوبصورت ہے، ایسے سوکھے منہ سے کہا کہ موصوفہ کے بائیں کان کو یقین نہ آیا کہ ان کا دایاں کان کیا سن گیا۔ مرزا کہتے ہیں کہ سمنتھا فرزوق کے دونوں کانوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں تھا، لیکن پروفیسر نے دائیں کی تخصیص غالباً از راہ احتیاط کی تھی، اس لیے کہ انہیں اس وقت صرف دایاں کان ہی نظر آ رہا تھا۔ بہرحال یہ جملہ بھی ریکارڈ ہو گیا، اور وہ ہچکیاں بھی جو ہر لفظ کے بعد ان کی سوانح خمری میں فل سٹاپ لگا رہی تھیں۔ پروفیسر نے جب تیسری دفعہ یہ کلمات تحسین ممدوحہ کے کان میں انڈیلے تو انہوں نے ٹیپ ریکارڈر آہستہ سے سوئچ آف کر دیا اور سفید دوپٹہ اپنے سر پر اس طرح لپیٹ لیا جس طرح پرہیزگار بیویاں نماز پڑھتے وقت لپیٹ لیتی ہیں۔ جیسے ہی وہ چائے لینے اندر گئیں تو مرزا کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگے، ان کا دایاں واقعی بہت خوبصورت ہے۔ بیچ میں مرزا نے 2-3 دفعہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اٹھنے کا اشارہ کیا تو پروفیسر نے اس طرح ہاتھ گھمایا جیسے چکی پیس رہے ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ وہیں مرزا کا لیتھو بنا دیں گے۔ وہ میز پر ٹرے رکھنے کے لیے جھکیں تو دوپٹہ ڈھلک کر گلے میں آ گیا اور پروفیسر نے چپکے سے دائیں کان میں وہی جملہ دہرا دیا۔ اب کی دفعہ جو موصوفہ نے ڈھاٹا باندھا تو آخر تک نہیں کھولا۔ خدا خدا کر کے 11:15 بجے انٹرویو اپنے اختتام کو اس طرح پہنچا کہ پروفیسر کو بیچ جملے کے نیند آ گئی۔ مرزا نے منہ پر پانی کے چھپکے دے کر جگایا۔ موصوفہ چند منٹ بعد موصوف کو کار میں سوار کرانے باہر تشریف لائیں۔ وقت رخصت آداب بجا لانے کے لیے انہوں نے اپنی سراہی دار گردن خم کی تو دوپٹے کا اینڈوا پھر سینے پر آ رہا اور پروفیسر نے جواب میں انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے فرمایا، آداب، اور بایاں بھی، اور وہ جھینپ کر دائیں بائیں کانوں پر ہاتھ رکھے اندر بھاگ گئیں۔ صبح مرزا نے پروفیسر کو ان کے اقوال و افعال شبینہ سے آگاہی بخشی تو ان کو یقین نہیں آیا کہ ایسی نالائکی کا صدور ان کی ذات سے ہو سکتا ہے۔ اسی وقت جا کر اس نیک بی بی سے معافی مانگنے پر بضد تھے۔ مرزا نے بمشکل تمام باز رکھا۔ اس رات انہیں مارے ندامت کی نیند نہیں آئی۔ نیند تو دوسری رات بھی نہیں آئی مگر کسی اور وجہ سے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ موصوفہ خود بینک میں تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ ایک پرزے کی خرابی کی وجہ سے اس رات انٹرویو ٹھیک سے ریکارڈ نہیں ہوا، لہٰذا دوبارہ چائے پر زحمت فرمائیں۔ اور ہاں، آج وہ دونوں کانوں میں موتیا کی کلیوں کی بالیاں پہنے ہوئے تھیں۔ کان کی لو نہ جانے کتنی بار گلابی ہوئی ہوگی کہ جب وہ رخصت ہوئیں تو ایک کلی کھل چکی تھی۔